اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین، کل میں نے آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کیے اور کچھ رہتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ کا کچھ حصہ رہتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مومن روزہ دار کو افطار کرنے کی فضیلت کیا ہے، افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ جاری ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار دے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرمہ سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کا آدھا دانہ بھی ہو اور وہ بھی افطار کرایا جائے مومن کو، وہ دیا جائے تو جہنم سے انسان بچ سکتا ہے۔ خود کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ آگے اچھے اخلاق، صلہ رحم اور یتیم پر احسان کی فضیلت۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے پل صراط عبور کرے گا، کہ جس دن لوگوں کے قدموں میں لغزش ہوگی۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے محتاج سے مدارہ اور نرمی کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا اور اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا۔ اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلح رحم کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنے رحمت سے متصل کرے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا، خداوند قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دے گا۔ مومنین کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ شعبانیہ یعنی صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس میں یہ عمل بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ماہ رمضان میں۔ اور نماز اور تلاوت کرنے کی فضیلت۔ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا تو خداوند قیامت کے دن کے جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کرے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آگے شیطان کی گرفتاری کا ذکر ہے کہ اے لوگو، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھے گئے ہیں۔ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ تو پاس اے عزیزو، توجہ کرو، یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تم تلاوت قرآن کر کے، افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر، دیگر عبادتوں میں سعی کر کے اور توبہ استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، قرب حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ بس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح
رہنا چاہیے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بھی بچانا چاہیے۔ نیز فرمایا، اے روزہ دارو، تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب سے اور تمہارے بدن آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو، اور اپنے دل کو صاف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کرو، اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو جو روزے کے لیے مناسب ہیں تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے۔ مومنین کرام توجہ فرمائیے، تو آپ نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تم نے اپنی کنیز کو گالی دی ہے؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام کبھی کاموں یعنی بدکرداری، بدگفتاری وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے۔ بس اصل حقیقی روزے دار بہت کم اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کی کچھ نہیں ہے۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے دار سے بہتر ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام کاموں سے بچائے، اپنی زبان روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح بہہ رہے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے۔ جناب جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں۔ مولا آپ سب کو اور مجھے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا صحیح معنی میں حبدار موالی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے صحیح معنی جیسے انہوں نے حکم دیا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔